بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، جیسا کہ پچھلی ویڈیو میں امام حسین علیہ السلام اور ان کے ساتھیوں کا کربلا کا سفر بیان کیا گیا تھا، اور آج اس ویڈیو میں ہم آپ کو امام حسین علیہ السلام کی شہادت کے بارے میں بیان کریں گے۔ سوال یہ ہے کہ جب حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو تمام صورتحال کی خبر ہو گئی تھی، تب بھی آپ نے کوفہ کا قصد کیا کیوں؟ نواسۂ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم باطل کی تلوار توڑنے اور دفاع دین کی خاطر نکلے تھے، اور یہ بتانے کے لیے نکلے کہ حق کے لیے سر کٹ سکتا ہے پر باطل آگے کبھی نہیں جھک سکتا۔ یہ ابن علی امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں جو کبھی فاسق کی بیعت نہیں کر سکتے۔ امام عالی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ جانب منزل روانہ ہوئے ہی تھے کہ دور سے لشکر یزید حر کی قیادت میں آتا دکھائی دیا۔ حر جو کہ ابھی یزیدی لشکر میں تھے، حر نے اپنے آنے کا مقصد بتایا کہ امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر زمین تنگ کرنے اور آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو گرفتار کر کے ابن زیاد کے پاس لے جانے کا حکم دیا گیا۔ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بس اتنا کہہ کر کہ یہ ہرگز نہیں ہو سکتا، اپنا قافلہ کوفے کے راستے سے دوسری جانب موڑ دیا، کیونکہ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی آنکھیں اپنی منزل کو دیکھ رہی تھیں، اور آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہر راستے کو بغور دیکھتے ہوئے آگے بڑھتے چلے گئے، جیسے آپ ان راستوں کو پہچانتے ہوں اور جانتے ہوں کہ انہی راستوں پر ہی آخری منزل ہے۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ یقیناً اللہ کریم کی عطا سے جانتے تھے۔ ایک مقام پر رک کر پوچھا، یہ کون سی جگہ ہے؟ بتایا گیا، کربلا۔ زیر لب دہرایا، کربلا۔ فضا میں ایک گہری خاموشی تھی، ہوائیں جیسے تھم کر آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی پیشانی کو آخری بار بوسہ دے رہی تھی۔ بادل تھے کہ رک کر صرف آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زیارت کر رہے تھے۔ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پڑاؤ ڈالنے کا حکم دیا۔ دوسری جانب حر بن یزید نے اپنے لشکر کو بھی پڑاؤ ڈالنے کا حکم دیا۔ روایت میں ہے کہ حر بن یزید کے لشکر کی تعداد صرف 1000 تھی، تو کیا وجہ ہے کہ امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس سے مقابلہ کر کے اس کو تیگے نہیں کیا؟ کیونکہ امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے مسکن سے نکل کر اہلیان کوفہ کی مدد کو آئے تھے، نہ کہ جنگ کے ارادے سے، اور اس لیے کہ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بصیرت کی آنکھ سے اس لشکر میں 4 ایسے افراد نظر آئے کہ جو بظاہر تو یزیدی لشکر میں تھے، مگر تھے وہ حسینی لشکر سے۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اللہ کریم کی عطا سے معلوم ہو گیا تھا کہ یہ میرے غلام یزیدی لشکر چھوڑ کر میری طرف پلٹ آئیں گے۔ ابھی پڑاؤ ڈالے کچھ ہی دیر گزری تھی، ابن سعد 4000 کے لشکر کے ساتھ کربلا پہنچ گیا۔ ابن سعد اہل بیت رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مقابلے کے لیے تیار نہ تھا، لیکن اقتدار کی لالچ اور دولت کی ہوس نے اسے اندھا کر دیا تھا۔ لشکر یزید کا ہر فرد صم بکم عمی فہم لا یرجعون کے عملی تصویر بنا کھڑا تھا۔ اقتدار و دولت کے نشے میں مگن ان اندھے بہرے لوگوں نے سب کچھ بھلا دیا تھا کہ اہل بیت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی محبت ہی دین کی اصل حقیقت اور ایمان کی روح ہے۔ محاصرہ سخت
سے سخت ہوتا گیا۔ بیعت کرو یا جان سے جاؤ کی آوازیں گونجنے لگی تھیں۔ سامنے صرف یہی دو راستے تھے۔ ظلم کی آخری حد بھی پار کر دی گئی اور اہل بیت رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر پانی بند کر دیا گیا۔ یہ کیسی جنگ تھی جو کبھی نہ دیکھی گئی، جس میں ظالم ظلم کر کے بھی خوف زدہ تھا اور مظلوم موت کو سامنے دیکھ کر بھی بے خوف تھا۔ بدر کی طرح خیمہ اہل بیت رضی اللہ تعالیٰ عنہ میں بھی بارش ہوئی تھی، ایسی بارش جس نے دلوں کو اطمینان اور سکون بخشا تھا۔ یہی وجہ تھی کہ ہزاروں کے سامنے یہ اہل بیت کے 72 افراد چٹان ثابت ہوئے۔ کربلا میں ضبط اپنے عروج پر تھا۔ کس کا ضبط؟ امام حسین علیہ السلام کا ضبط۔ کس کا ضبط؟ خون علی علیہ السلام کا ضبط۔ کس کا ضبط؟ زہرا علیہ السلام کے لال کا ضبط۔ آسمان و زمین محو حیرت تھے کہ یہ ضبط کس کی کون سی منزل ہے جس کو آج تک نہ دیکھا گیا ہے اور نہ سنا گیا ہے۔ 10 محرم الحرام کا سورج طلوع ہوا۔ خیمے سے باہر نکل کر حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یزیدوں پر ایک نظر ڈالی اور پھر یاد دلایا جو وہ اقتدار و طاقت کے نشے میں بھول بیٹھے تھے کہ وہ کس کے نواسے اور کس کے بیٹے ہیں، اور اس لیے بھی کہ انہیں یزیدی لشکر میں اپنے 4 غلام نظر آ رہے تھے۔ حضرت امام حسین علیہ السلام نے بات ابھی مکمل ہی کی تھی کہ حضرت حر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی قسمت کا ستارہ چمک اٹھا کہ آن کی آن میں انہوں نے گھوڑے کو ایڑ لگا دی اور لشکر یزید سے نکل کر ماں، اپنے بھائی، غلام اور بیٹے کے لشکر حسینے میں شامل ہو گئے۔ حضرت حر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے میدان کربلا میں وفاداری اور شجاعت کے وہ جوہر دکھائے کہ حق کے غلامی ادا کر کے جام شہادت نوش فرمایا۔ میدان کربلا میں امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ضبط کا امتحان تھا۔ سارا منظر اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے تھے۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے ہاتھوں سے علی اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسے شہزادے کو اٹھایا تھا۔ 6 ماہ کے علی اصغر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ننھے وجود کو اپنے ہاتھوں سے دفنایا تھا۔ کم سن اونو محمد عزیزان زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہا کو اپنی آنکھوں کے سامنے شہید ہوتے ہوئے دیکھا تھا۔ قاسم ابن حسن جان حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اعضاء کو یکجا کیا تھا۔ جان سے عزیز بھائی عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بازوں کو سمیٹا تھا۔ 72 افراد کی شہادت کے بعد پھر بھی عزم و ارادہ میں وہی پختگی، وہی حوصلہ تھا جس نے ظالم کی بیعت گوارا نہ کیا۔ زمین پر لرزہ طاری تھا کہ وہ اپنے سینے پر اہل بیت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا خون گرتے ہوئے محسوس کر رہی تھی۔ ایک کے بعد ایک جام شہادت نوش کرتے چلے گئے۔ اب کتاب وفا کی تکمیل ہونے والی تھی۔ کتاب وفا کا سب سے اہم باب میدان میں جانے کو تیار تھا۔ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ مقام سب کو الوداع کہہ کر خیمے سے نکلے اور آخری حجت قائم کرتے ہوئے دوبارہ اپنا تعارف کروایا، اس لیے تاکہ بعد میں یزیدیوں کو حیلے بہانے تراشنے کا موقع نہ ملے۔ فیصلہ کن گھڑی آن پہنچی تھی۔ امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ تنہا لڑتے رہے۔ دشمنوں نے آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو چاروں طرف سے گھیر لیا۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ برابر مقابلہ کرتے رہے، لیکن بالآخر زخموں سے چور چور ہو کر گھوڑے سے گر گئے۔ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے گر کر نماز اثر ادا کرتے ہوئے سجدہ ادا فرمایا۔
یہ سجدہ وہ سجدہ تھا جس نے اسلام کو دوبارہ جلا بخشی۔ شمر ذی جوشن نے جب حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو سجدہ میں دیکھا تو اسی حالت میں اس بدبخت نے آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا سر تن سے جدا کر دیا۔ یہ سجدہ اس بات کی طرف اشارہ تھا کہ معبود بس ایک ہے، اللہ تعالیٰ کے سوا باقی سب خدا کے دعوے جھوٹ ہیں۔ اس ایک سجدے نے ظاہری اور باطنی تمام بتوں کو پاش پاش کر دیا تھا۔ اقتدار کے بت نے یزید اور یزیدیوں کو اندھا کر دیا تھا۔ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ شہید کر دیے گئے۔ آسمان و زمین پر گہرا سکوت طاری تھا، وقت کی سانسیں تھم گئی تھی، حق اپنے نئے انداز سے جیت گیا تھا۔ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے مقصد کو پا گئے، سر دے دیا لیکن یزید کے ہاتھ میں ہاتھ نہ دیا۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نواسے حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیت گئے اور یزید کو شکست فاش ہوئی۔ وہ اپنے مقصد میں ناکام و نامراد ہوا، کیونکہ جنگ جیتا وہی ہے جو اپنے مقصد کو پائے۔ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بتا دیا کہ باطل جتنا بھی زور آور ہو جائے، حق کے سامنے کبھی سر نہیں اٹھا سکتا۔ عجیب جنگ تھی جس میں ظالموں کی تلواروں کو توڑا گیا۔ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے سوکھے گلے سے باطل کی تلوار کو توڑ کر رکھ دیا، حق کی آواز کو ہمیشہ کے لیے بلند کر دیا۔ میرے امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اب یہ آواز اذن حق کی صورت میں قیامت تک گونجتی رہے گی۔